صرف اذان ہم دیتے ہیں مسجد کے مینارے پر، لیکن آپ نے یہ کہا کہ مسجد کے مینارے سے ان لاؤڈ اسپیکر کو اتارو ورنہ تو ہم آ کر اتار دیں گے۔ اتار لو، ہم تو کچھ نہیں کہیں گے، لیکن جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابرہہ کے ان شرارتوں کو، ان کے ان فوجوں کو نیست و نابود کیا تھا، طیرن ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل، اگر تم ہماری مسجد میں ہاتھ لگاؤ گے، اگر تم ہمارے مسجد کے گنبد کو چھونے کی کوشش کرو گے، اگر تم لاؤڈ اسپیکر کو توڑنے کے ہٹانے کی کوشش کرو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا صفایا کر دے گا، تمہارا نام و نشان تک مٹا دے گا۔ دنیا کے اندر تاریخ گواہ ہے، جب کسی نے حق پرست سے مقابلہ کیا ہے تو حق رہا ہے، اس لیے کہ حق رہتا ہے، حق کے اندر دوام ہوتا ہے، باطل کے اندر دوام نہیں ہوتا۔ جاء الحق وزهق الباطل، جب حق آتا ہے تو باطل دم دبا کر بھاگنے کی فراق میں لگا رہتا ہے، اور پھر ہم حق پر ہیں، وی آر آن دا رائٹ، وی آر آن دا رائٹ، ہم سب حق پر ہیں، اس لیے کہ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، محمد رسول اللہ کو اپنا آخری نبی مانتے۔ اور تم کیا سمجھتے ہو یہ نبی ہمارے لیے آخری نبی؟ بالکل نہیں، کل تمہارے لیے بھی، اپنی ایک ایک امت کے لیے بھی یہ روتے رہے، راتوں کو دعا کر کر اپنے پاؤں میں ورم ڈلوا لیا کرتے تھے کہ ان کی ایک ایک امت جنت میں جانے والی بن جائے۔ وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں آئے تھے، وہ صرف بارسوئی کے مسلمانوں کے لیے نہیں آئے تھے، وہ صرف سیمانچل کے مسلمانوں کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ محمد رسول اللہ نے 23 سال میں سے 13 سال کی زندگی اٹھا کر دیکھ لو دنیا والوں، دنیا کے کسی بھی مہان انسان کو اتنی پریشانی، اتنی تکلیفیں نہیں دی گئی جتنا محمد رسول اللہ کو ستایا گیا اور پریشان کیا گیا۔ وہ محمد رسول اللہ پریشانیوں کو برداشت کر کے اپنی طرف سے کوئی میسج قوم کو نہیں دیا ہے، اللہ کے طرف سے جو وحی آتی تھی، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ ہائی کورٹ کرناٹکا کے ججز صاحب، اگر آپ کے دماغ میں کسی نے بھوسا ڈال دیا کہ محمد کے زمانے کا یہ اوتھینٹک حکم ہے، مسلم بیٹیوں کے اوپر تھوپ دیا گیا ہے، تو یہ بات اپنے دماغ سے نکال دیجئے، یہ محمد کے طرف سے لانچ کیا ہوا نہیں، یہ عبداللہ سالم کے گھر کی کھیتی نہیں، یہ مفتی اسرار صاحب کے دارالقضا سے نکلا ہوا فیصلہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اللہ جانتا ہے، چونکہ اللہ نے پیدا کیا وومن کو، مرد کو، عورت کو، اللہ جانتا ہے کہ اس ہیومن بینگ کے لیے، اس مین کائنڈ کے لیے کیا چیز بہتر ہو سکتی، کب پردہ ان کے لیے ضروری ہے، کب نماز کا آرڈر ان کے لیے نافذ کیا جائے، اللہ سے بہتر تم اور ہم نہیں جان سکتے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ اس دنیا میں نہیں، بے وقوف اٹھاؤ تاریخ پڑھو اپنے گرنتھوں کو، کل قیامت میں بھی ضرورت پڑے گی اس آخری نبی کی۔ اعلموا ان الدنیا دائرۃ ولذتها فانیہ وطاعتها باقیۃ وحاصلها فوت وآخرها موت۔ اخوانی، بدن ضعیف وسفر طویل وزاد قلیل وبحر عمیق ويقول آدم صفی اللہ یوم القیامہ یا ربی نفسی نفسی، ويقول نوح نجی اللہ یوم القیامہ یا ربی نفسی نفسی، ويقول ابراہیم خلیل اللہ یوم القیامہ یا ربی نفسی نفسی، ويقول اسماعیل ذبیح اللہ یوم القیامہ یا ربی نفسی نفسی۔ صرف ایک ذات، صرف ایک نبی محمد الرسول اللہ، ويقول رسولنا ونبینا وہادینا شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوم القیامہ یا رب امتی یا رب امتی۔ ہمارے اور آپ کے لیے بخشوانے کے لیے سجدے میں جائیں گے، سب کے سب معذرت، آئی ایم ایکسکیوزڈ، سوری، ہم نہیں جا سکتے اللہ کے سامنے۔ سارے نبی ایک طرف، 1,24,000، ہمارے نبی ایک طرف سجدے میں جائیں گے، ایک ایک کو بخشوا کر، تب لاسٹ میں جنت میں جائیں۔ آج اس نبی کے اوپر بہتان لگاتے، ان کی شریعت پر بہتان لگاتے ہو کہ نہیں جناب پردہ ضروری نہیں ہے، پردہ سماج کی بیٹیوں بالکل کمپلسری۔ آپ بدل جاؤ گے، آپ کا دماغ بدل جائے گا، آپ کی سوچ بدل جائے گی، وہ الگ بات، شریعت نہیں بدل سکتی۔ کان کھول کر سن لو دنیا والو، چاہے مسلمان ہو کہ غیر مسلم ہو کہ نان مسلم ہو کہ کرسچن ہو کہ جین ہو کہ باد ہو، اللہ کے نبی آخری ضرور تھے، لیکن اس کے بعد میں کوئی مائے کلال شریعت کو نہیں بدل سکتا۔ کیوں نہیں بدل سکتا؟ آپ کہیں گے کہ انجیل بھی تو اللہ کی کتاب تھی، توریت بھی تو اللہ کی کتاب تھی، زبور بھی تو اللہ کی کتاب تھی توریت بھی اللہ کی کتاب،
اللہ نے نازل کیا، توریت بدل دیا گیا، انجیل بدل دیا گیا، زبور بدل دیے گئے، متی مرقس لوقا یوحنا برنیاس بدل دیا گیا، عہد جدید عہد قدیم بدل دیا گیا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے ایک قول کے مطابق ہو سکتا ہے کہ رگ وید کے بعد حصے کسی نبی کے صحیفے کا بکھرا ہوا حصہ ہو۔ اگر تمہارا رگ وید کسی نبی کا بکھرا ہوا حصہ ہے تو رگ وید بھی بدل دیا گیا، سام وید بھی بدل دیا گیا، یجروید بھی بدل دیا گیا، اتھرو وید بھی بدل دیا گیا، پران بدل دیا گیا، بھوشیہ پران، متسیہ پران، بھاگوت پران، کلکی پران، سارے پران بدل دیے گئے۔ لیکن یاد رکھو دنیا والوں، قرآن نہیں بدل سکتا۔ آپ کا یہ دعویٰ کہ پہلی کتابیں بدل دی ہم نے، ہم قرآن کو بھی بدل دیں گے۔ 1450 سال سے بڑے بڑے ترم خواہ کوشش کر رہے ہیں قرآن کو بدلنے کے لیے، پورا قرآن تو دور کی بات، ایک زبر کو کوئی ماء کا لال ٹچ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ توریت بدل دیا گیا، اللہ کا تھا لیکن اللہ محافظ نہیں تھا اس کا، اپنے نبی اور رسول کے حوالے کر دیا۔ ساری کتابیں نبیوں کے ذمے، رسول کے ذمے کہ تم حفاظت کرو، تمہارے ذمے ہے، میری ذمہ داری تم تک بھیجنا، میں نے بھیج دیا ہے، تم عمل کرو، اس کی حفاظت کرو۔ لیکن قرآن وہ کتاب جو نازل اللہ نے کی ہے، اس کا محافظ بھی اللہ ہے۔ کوئی ماء کلال اگر بدلنے کی کوشش کرے گا تو خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس دنیا سے بدل کر رکھ دے گا۔ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ یہ فرق ہے قرآن میں دنیا کی اور کتاب میں۔ دنیا کی اور کتاب اللہ نے نازل کی لیکن حفاظت کی ذمہ اللہ نے نہیں لی تھی، لیکن قرآن ایسی کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ اللہ نے خود لی۔ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ اب قرآن کا صاف دو ٹوک فیصلہ، لا تبدیل لکلمات اللہ، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کا فیصلہ نہیں بدلتا۔ رگ وید میں بھی ہے یہ منتر، ادب دھانی ورون سورتانی، ادب دھانی ورون سورتانی۔ ورون بھی اگر چاہے گا نا، ورون مطلب ایشور، ورون بھی چاہے گا تو نہیں بدل سکتا، بالکل نہیں بدل سکتا۔ اب فیصلے کیا؟ فیصلے یہی ہے کہ کوئی بھی انسان ٹو دا ڈے آف ججمنٹ ایشور کا، قرآن کا، رگ وید کا فیصلہ، کوئی ایک حکم کو بدلنا چاہے، سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ یہ ججمنٹ دے دے کہ اٹس ناٹ اسینشیل پارٹ آف اسلام، یہ اسلام کا انٹیگرل پارٹ نہیں ہے، جزء لا ینفک نہیں ہے، جزء لا ینفک عربی میں انٹیگرل پارٹ، انگریزی میں نہیں ہے، ضروری پارٹ نہیں ہے، اٹس ناٹ کمپلسری، اٹس ناٹ نیسیسری، واٹ از نیڈ اینڈ رائٹ ناؤ۔ ماڈرن زمانہ ہے، یہ چوزن نہیں ہے، یہ چوائس والا زمانہ نہیں ہے، اٹس اے کمانڈ، اٹس ناٹ اے کلچر، اٹس ناٹ اے فیشن آف کلاتھ، اٹس سائن آف، اٹس اے کمانڈ آف اللہ سبحانہ و تعالی، اٹس اے سائن آف ماڈیسٹی، مورالٹی۔ ایسے قرآن کو مانتے ہو؟ پوری دنیا کے لوگ ایک طرف ہو جائے، قرآن ایک طرف ہو جائے، نہیں مقابلہ کر سکتا قرآن کا کوئی۔ پہاڑ پر اتارنے کی نازل کی فیصلہ کیا گیا تھا، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، ہمالیہ پہاڑ دنیا کی سب سے بڑی پہاڑ جتنا آسمان میں ہوتا اتنا نیچے ہوتا ہے۔ یہ جو زمین ہے، یہ زمین کے نیچے آگ ہے، آگ۔ تیسرے لیئر پر دیکھیے گا، لوگ بولتے ہیں نا کہ بھئی زمین، کچھ لوگ بولتے ہیں کہ زمین گھومتی ہے تو ہم لوگ گرتے کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں گرتے؟ 1 منٹ میں 30 میل کا سفر طے کرتا، 1 سیکنڈ میں 30 میل کا یہ زمین، ہم لوگ جہاں وہیں بیٹھے ہوئے، ہم لوگ گرتے کیوں نہیں ہے؟ دکھاتے ہیں فوٹو میں، دیکھتے ہیں تو زمین گول ہے، جو نیچے گیا وہ بھی نہیں گر رہا ہے، جو اوپر ہے وہ بھی نہیں گر رہا ہے۔ ماجرا کیا؟ 7 لیئر سے 7 پرتیں ہیں، پرت ہیں، 6 پرت ہیں یہ زمین کے سرکل کے باہر۔
کبھی ضرورت پڑے گی، ہو سکتا ہے کہ 27 تاریخ کو میں سائنس کے حوالے سے زمین اور پہاڑ کی کیا نوعیت ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں اور جدید سائنس کی روشنی میں پیش کروں گا۔ 27 تاریخ کو بھی شاید آس پاس میں کئی پروگرام، آج ہاں دھچنا میں کوئی پروگرام ہے، بلکہ آج تو میں آپ کے پروگرام میں اڑیسہ سے آیا ہوں، میرا وہاں کا پروگرام تھا، میں یہاں پہنچا، پھر صبح مجھے اڑیسہ ہی پہنچنا ہے، کھڑگپور اڑیسہ بارڈر، دل بھائی ادھر کے بادشاہ ہیں شہنشاہ، یہ 30 تاریخ کو پہنچیں گے، ہم کو پھر آپ کے اس پروگرام کے لیے آیا تھا۔ تو یہ جو زمین ہے اس کے نیچے کیا ہے؟ سب سے زیادہ لاوا زمین کے تیسری پرت کے نیچے 10 ارب سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پرت کو ٹھنڈا کرنے کے لیے زمین کی لیئر کو بنایا۔ 10 ارب سال جدید سائنس کے حساب سے، اور قرآن کے حوالے دے کر بھی میں اس دن سمجھاؤں گا کہ 10 ارب سال گزرنے کے بعد وہ ٹھنڈا ہوا، تب اس کے اندر آکسیجن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اب بات کرتے پہاڑ، یہ پہاڑ کتنی بھاری بھرکم، جتنا اوپر ہوتا اتنا نیچے ہوتا ہے، یہ پہاڑ۔ لو انزلنا هذا القرآن، سب سے مضبوط ترین دنیا کے اندر یہ زمین کو ہلتی تھی، اللہ نے پیدا کیا ایک جگہ میں اور کیل کے طور پر پہاڑ کو پیدا کیا۔ اس پہاڑ پر اگر قرآن کو اتارا جاتا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، پہاڑ بھی برداشت نہیں کر پاتی۔ سب سے زیادہ مضبوط ترین انسان کے دل کو دیکھا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دل پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم کو نازل کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس دل نے برداشت کیا۔ جب پہلی وحی آئی تو کانپنے لگے تھے، بوجھ برداشت نہیں ہو رہا تھا، لیکن جب کچھ دنوں کے بعد وقفہ گزرا، اللہ کے نبی بیلنسڈ ہوئے، اللہ کے نبی پرسکون ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر دوسری وحی نازل کی۔ وہ ایک الگ سسٹم، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن میں اتنا کہوں گا کہ یہ وہ قرآن ہے، پوری دنیا ایک طرف ہو جائے، قرآن کریم کے فرمان کو بدلنے کے لیے قرآن کریم کا فرمان نہیں بدلا جا سکتا۔ اگر ان کے دماغ میں غلط فہمی ہے کہ پہلی کتابیں جیسی بدلی گئی ہم اس قرآن کریم کو ویسے ہی بدل دیں گے، تو یہ ان کے دماغ کا خام خیالی بھوسا بھرا ہوا ہے۔ کوئی قرآن کو نہ بدلا ہے، نہ بدل پائے گا، اور نہ مٹا سکا ہے، اور نہ مٹا پائے گا۔ انشاءاللہ ہمارا وشواس، we believe in that the Quran almost, the Quran always is on, right now is on and the future will be on۔ یہ قرآن ہمیشہ سے تھا، ہے، رہے گا، کوئی اس کو مٹا نہیں سکتا، ختم نہیں کر سکتا۔ رہی بات یہ کہ لوگوں کو آج کل اسی نبی کے اور شریعت کے حوالے سے ابھی ایک بہت برننگ ایشو بنا ہوا ہے آپ کے کشمیر کو مدعا کو لے کر کے۔ میرے بھائیوں، کوئی بھی میٹر ہوا 19 جنوری 1989 یا 1990 میں، تو وہاں پر جو ٹیررسٹ تھے، جو آتنکواد تھے، انہوں نے کیا، اسلام نے ایک طرف عبد الرحمان ہے، ہاتھ میں کلاشنک توپ ہے، ایک طرف سندیپ ہے، دو، ایک ہندو ایک مسلم، آپ کے سامنے کھڑے ہو کر دونوں گولی چلائیں، آپ کیا کہو گے کہ یہ مسلمان اور یہ ہندو؟ نہیں، اس کا صرف ایک دھرم ہے، کیا؟ ٹیررزم، آتنکواد۔ اس کو آپ نہ مسلمان کہہ سکتے عبد الرحمان کو، اور نہ سندیپ کو آپ ہندو کہہ سکتے۔ جب آدمی ہتھیار اٹھاتا ہے مانوتا کے خلاف، تو اگر وہاں پر گھاٹی کے اندر ایسا کچھ ہوا 1990 میں، جگموہن جی اس وقت کے راجپال ہیں، پوچھو ان سے، پوچھو کہ کیا کیا ہوا۔ ماتر 1500 لوگ وہاں سے، ہسٹری اور آتھینٹک ٹائمز آف انڈیا، ٹائمز آف انڈیا، دا ہندو، ٹائمز آف انڈیا ایک نیوز پیپر، دا ہندو نیوز پیپر، بنگلور میں جب پڑھتے تھے تو ہم لوگ دا ہندو کی اسٹڈی کرتے تھے، اس کا ٹرانسلیشن بھی کرتے تھے، بہت آتھینٹک ایک نیوز پیپر انگلش میں مانی جاتی۔ ان دونوں کی رپورٹ کے مطابق ماتر 1500 لوگ وہاں پر، ہندو بھائی جو پنڈت تھے، پنڈت کون؟ جو برہمن ہوتا، برہمن کون؟ جو پرماتما کے سر سے پیدا ہوتا، برہما کے سر سے پیدا ہوتا، اور اس برہما کی ذمہ داری کیا ہے؟ دھرم کی حفاظت کرنا، دھرم کی حفاظت کرنا، اور اپنے مذہبی کتاب کو پڑھنا۔ دوسرے نمبر پر کون ہوتے ہیں؟ 4 مذہبی طبقہ ہے ان کے، ہمارے ہندو بھائیوں کے بیچ، برہمن وہی پنڈت بنتے،
जो गीता रामायण महाभारत पढ़ते हैं वो पंडित होते हैं, और उसी पंडित को ब्राह्मण कहा जाता, और ये ब्रह्मा जी के सर से पैदा हुए। दूसरे नंबर पर आता क्षत्रिय, जिसको कष्त्रिय भी बोलते हैं, क्षेत्रीय भी बोलते हैं। ये क्षेत्रीय जो होता है ये ब्रह्मा जी के ये गर्दन से, ये दोनों हाथ से पैदा हुए। ये कहां पे लिखा हुआ? ये मनुस्मृति में लिखा हुआ, महाजल पलवान वाले मनु की किताब में बात लिखी हुई, ऋग्वेद में नहीं लिखी हुई, यजुर्वेद में नहीं लिखी हुई, सामवेद अथर्ववेद में नहीं लिखी हुई, पुराणों में नहीं लिखी हुई, बल्कि ये मनुस्मृति में ये बात लिखी हुई है कि इंसान 4 कास्ट में पैदा होता है, 4 तबके में पैदा हुआ। हालांकि ऐसा नहीं है। शूद्रो ब्राह्मण तामिति ब्राह्मणश्चैति शूद्रताम क्षेत्रीयो जाति वितृतमं विघाद्वीच्यम तथेच च स एक एवात्रपति पुरजानाम कथम पुनर्जाति कीर्त प्रभेदा। एक मंत्र है, बहुत खूबसूरत मंत्र है, इसके ऊपर बहुत डिस्कस से बात हुई। इस मंत्र के अंदर इन चारों गलत अकीदे का इलाज है। क्या गलत अकीदा? दूसरे नंबर पे कौन क्षेत्रीय लोग पैदा हुए? गर्दन से और हाथ से। इनकी जिम्मेदारी क्या है? इनकी जिम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर को मुकाबला करना, लड़ना, आर्मी आज के जमाने का, सीएम पीएम बनना, इन्हीं की जिम्मेदारी। किनकी? क्षेत्रीय की। 2 तीसरा तबका क्या? तीसरा तबका है वैश्य। वैश्य की जिम्मेदारी क्या? वैश्य की जिम्मेदारी काश्तकारी करना, जानवरों की हिफाजत करना। चौथा शूद्र का मतलब नौकर। अब ये शूद्र के बारे में इतने गलत अकाइद हैं हमारे हिंदू भाइयों, मैं नहीं कह रहा हूं, मनुस्मृति कह रहा। इतने गलत अकाइद। अगर कोई शूद्र किसी शूद्र के साथ कोई ब्राह्मण खाना खा ले तो मरने के बाद उस गांव के अंदर वो सूअर बनकर या भैंस बनकर या चूहा बनकर आएगा। अगर किसी शूद्र के साथ किसी ब्राह्मण की दोस्ती हो गई तो वो मरेगा नहीं जल्दी से, वो नापाक हो जाता है, वो अधर्मी हो जाता है जो ब्राह्मण होता है। ये गलत अकाइद हैं आपके किताबों में। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा अन्नल इबाद कुल्लुहुम वाहिदुन, इस धरती पर सबके सब बराबर हैं। रवाहु अबू दाऊद। हजरत अरकम बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं अन्नल इबाद कुल्लुहुम इख्वा, तुम सबके सब भाई हो। और सुनो, अन्ना आबाअकुम वाहिदुन, तुम सबके बाप एक है। व इन्न रब्बकुम वाहिदुन, और तुम्हारा रब भी एक है। अल्लाह के नबी का फरमान है। आज पाठ दिए ब्राह्मण को और पंडित को, कुछ थोड़े से पंडित के ऊपर जुल्म ज़्यादती हुए, वहां के लॉ एंड ऑर्डर के गैर मैनेजमेंट के एतबार से मुसलमानों के सर पर थोप दिया कि मुसलमानों ने उनको वहां से भगाया या मुसलमानों ने उनकी